بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بخاری شریف کتاب الاطعمہ سے حدیث مبارکہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کی تھی کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے گھر آنے کے لیے تشریف آوری کے لیے گزارش پیش کی تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کے نماز پڑھیں تاکہ اس نماز پڑھنے کی جگہ کو میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ تو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج کچھ بلند ہو گیا تو میرے گھر تشریف لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اجازت دے دی، آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھر میں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھر میں کس جگہ تم پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ تو میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے تکبیر کہی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز باقی حدیث مبارکہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آج جتنا حصہ ہم نے حدیث مبارکہ کا پڑھا، اس سے جو مسائل ہمارے لیے مستنبط ہوتے ہیں یا ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے سبق کے لیے، ہمارے درس کے لیے جو باتیں اسوہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ جب ہمیں کوئی نیک کام کے لیے اپنے گھر دعوت دے تو ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ دوسری بات کہ ہمیں جس مقصد کے لیے کوئی اپنے گھر دعوت دے، جب ہم اس کے گھر جائیں تو گھر جا کر اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ بھی موجود ہے کہ اے ایمان والو، تم بغیر اجازت کے کسی گھر کے اندر داخل مت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے اور امت کے لیے تربیت بھی یہی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کر کے اس عمل کو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اس کو سنت بھی بنا دیا۔ تو اللہ کا حکم بھی ہوا، حضور کی سنت بھی ہوا کہ جب کسی کے گھر کے اندر داخل ہوں تو جب تک مالک مکان کی اجازت نہ مل جائے تب تک آپ اس مکان میں، اس گھر میں داخل نہ ہوں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر داخل ہو گئے تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ جس مقصد کے لیے تشریف لے گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عتبان بن مالک سے کہا کہ بتاؤ تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ یعنی اگر کسی نے دعوت دی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ کو دعوت دی ہے، آپ جب اس کے پاس تشریف لے جائیں، اس کے پاس حاضر ہو جائیں تو اسی مقصد کے متعلق آپ اپنی گفتگو بھی کریں، اسی مقصد کے متعلق آپ اپنا عمل بھی کریں، ادھر ادھر کی فضولیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں جب لوگ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں دعوتوں پر تو ہم ان کے گھروں میں جا کے پھیل جاتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ہم انہوں نے جس مقصد کے لیے بلایا ہوتا ہے اس مقصد سے ہٹ کر کے بھی ہم لوگ فضولیات میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے جو سب سے اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نفل نماز چاشت کا چونکہ وقت تھا، سورج بلند ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی، 2 رکعت حضور علیہ السلام نے نفل ادا فرمائے۔ تو اب پیچھے وہ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے، وہ بھی حضرت عتبان بن مالک بھی، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو قبیلہ کے باقی افراد بھی حضور علیہ السلام کی ملاقات اور زیارت کے لیے حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہو گئے۔ تو اب ان سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی، یعنی جماعت کی شکل اختیار کر لی۔ تو اب بڑا عام مسئلہ کہ نفل کی جماعت ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ نفل کی جماعت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عام ہے کہ ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اور پھر جو بڑی برکت والی راتیں ہیں، شب بیداری والی راتیں ہیں، ان راتوں میں صلاۃ تسبیح جو ہے، تسبیح کی نماز یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو نفل نماز کی جماعت جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق کہ نہ تو اس کا اعلان کیا گیا، نہ ہی اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، بلکہ لوگ اتفاقاً تشریف لے آئے، حاضر ہو گئے جماعت کے اندر، اور اسی میں نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی۔ تو اگر تو صلاۃ تسبیح اس انداز میں پڑھی جا رہی ہے کہ اعلان نہیں کیا جا رہا، لوگوں کو دعوت نہیں دی جا رہی، لوگوں کو بلایا نہیں جا رہا، اور بغیر اعلان کے نماز اگر پڑھی جائے اور جو لوگ موقع پر موجود ہوں وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، پھر تو ٹھیک۔ لیکن ہمارے ہاں جو رواج پا چکا ہے کہ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، اور آدھے سے زیادہ بستی اور آدھے سے زیادہ آبادی کے لوگ جو ہیں وہ ان سے مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھر جاتی ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ بلایا تو فرضی نمازوں کے لیے بھی جا رہا ہے، دعوت تو فرضی نمازوں کی بھی دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صورت میں فرضی نماز کے لیے بھی لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے لوگ نہیں آتے۔ لیکن جب نفل کے لیے بلایا جا رہا ہے، اعلان ہوتا ہے، تو آدھے سے زیادہ گاؤں، آدھے سے زیادہ آبادی مسجد کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ نفل کو فرض سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے اس بات اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کی طرف گئے کہ نوافل کی جماعت اعلانیہ نہیں ہوگی، بغیر اعلان کے، بغیر شیڈول کے جو لوگ موقع پر موجود ہوں وہ اگر شامل ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ اگر نفل کی جماعتیں کروانے لگ جائیں تو پھر سنت اور پھر سنت مؤکدہ ان کی جماعت تو پھر بدرجہ اولیٰ کروا لینی چاہیے، کیونکہ نفل سے ان کا درجہ زیادہ ہے، سنت کا اور پھر سنت مؤکدہ کا۔ تو ان میں پھر بدرجہ اولیٰ ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان ان میں بھی پھر نفلی جماعت جیسے نفل کی جماعت کرواتا ہے ویسے اس کی بھی جماعت کروا لے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ نوافل جتنے بھی ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل نہیں ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ثواب آپ کو ضرور مل رہا ہے، لیکن نوافل جتنے بھی ہیں، خاص کر شب بیداری کی راتوں میں یا ماہ رمضان کی راتوں میں جن نوافل کا ذکر آتا ہے، تو ان میں لوگ جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھتے ہیں وہ افضل نہیں ہے۔ افضل نوافل وہی ہیں جو آپ اکیلے پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں، منفرد پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نوافل جن کا مرتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے کہ ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو جب اللہ کا قرب ان سے حاصل ہوتا ہے تو پھر ہمیں ان کو اس انداز میں ادا کرنا چاہیے جس انداز میں یہ زیادہ افضل ہیں، نہ کہ اس انداز میں کہ جن میں ان کی افضلیت ختم ہو جائے اور ان کے اندر کراہت شامل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام تر عبادات اپنے اپنے حقوق کے ساتھ صحیح انداز میں، افضل انداز میں، بہتر انداز میں، بہتر سے بہترین انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم اس کے شایان شان زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں۔
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر وہ چند باتیں جن کا ذکر ہے کہ اگر ہمیں کوئی بلاتا ہے اپنے گھر خیر کے کام کے لیے تو ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور جب ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیں اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے، اور جب ہم اس کے گھر کے اندر چلے جائیں جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہو اسی مقصد کے متعلق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اسی مقصد کے اندر رہ کر کے ہمیں وہاں وقت بتانا چاہیے، اور جب مقصد مکمل ہو جائے تو ہمیں مالک مکان سے اجازت لے کر واپس آ جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم مسئلہ ہمیں معلوم پڑا وہ ہے نوافل کی جماعت، تو اللہ رب العزت اس حوالے سے بھی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نفلی عبادات کو ہم اگر جماعت کے علاوہ منفرد انفرادی طور پر اکیلے تنہا پڑھیں گے تو یہ جماعت سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔